نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت ہوا چاہتا ہے سلسلہ دارالافتاء اہل سنت کا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اور دارالافتاء اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، دارالافتاء بیسیکلی اس ادارے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مفتیان کرام، مفتی صاحب بیٹھ کر مسائل بیان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ شعبہ بھی قائم ہے، اور ملک اور بیرون ملک الحمدللہ پاکستان میں بھی، اور الحمدللہ اسی ماہ سے یو کے بریڈ فورڈ کے اندر بھی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی ایک شاخ کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان کے اندر بھی الحمدللہ اس کی 11 شاخیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تنظیمی مسائل کے لیے دارالافتاء اہل سنت کے افتاء مکاتب موجود ہیں۔ اس کے مفتیان کرام الحمدللہ مدنی چینل پر جو کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہے، اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوال جو ہماری طرف سے پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت نارتھ کراچی، جو کہ ہماری فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی کے علاقے میں باب المدینہ کراچی میں بہت ہی مشہور مسجد ہے، اس سے ملحق دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور مفتی عرفان مدنی جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد فیصل آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں، سوسا روڈ پر محمدی کالونی کے اندر مدینہ مسجد کے پاس یہ دارالافتاء اہل سنت کی شاخ ہے۔ فیصل آباد اور اس کے اطراف کے شہروں کے لوگ، گاؤں دیہاتوں کے لوگ یہاں رابطہ کرتے ہیں۔ آپ بھی مسائل جا کر پوچھنا چاہیں، بالمشافہ پوچھنا چاہیں تو آپ مفتی صاحب سے، وہاں پر اور بھی جو مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، علماء کرام موجود ہوتے ہیں، ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام، آپ کا یہ رسالہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل جو احادیث کریمہ ہیں ان پر مبنی ہے۔ 40 احادیث کریمہ ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال ہیں۔ اس کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہم السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دن منایا جاتا ہے، ہمارے بچپن میں تو اس کی ہم نے نہیں سنی تھی آواز، ہو سکتا ہے منایا جاتا ہو لیکن ہمارے ملک میں نہیں تھا یا ہم تک نہیں پہنچا تھا۔ اب سوشل میڈیا اور اس طرح کا دور ہے، تو جو بھی چیز دنیا بھر میں ہوتی ہے وہ منٹوں سیکنڈز کے اندر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے، کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں ثاقب بھائی، کسی بھی دن کو منانے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے کہ کوئی بھی دن ہے تو اس دن میں کوئی خاص کوئی واقعہ ہوا ہو تو آدمی اس کو یاد رکھتا ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے سالانہ بھی اس کو منایا جاتا ہے، یعنی اس کو یاد رکھنا ایک فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک نازل ہوا ماہ رمضان میں، اور لیلۃ القدر کا خاص قرآن پاک میں ذکر ہے، تو قرآن پاک ہدایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ نازل فرمایا ہے، اور اس کے نازل ہونے کی شب کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے، تو اس رات کی ایک عظمت و اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
مکی اور مدنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو سالانہ اگر دیکھا جائے وہ ایونٹ آتے ہیں، وہ تاریخ کے وہ ایام وہ مہینے جب آتے ہیں تو ان کا ذکر خیر ہوتا ہے. جیسے 12 ربیع الاول شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنے ولادت کو بھی، اور اس دن چونکہ قرآن پاک کا نزول کی ابتدا بھی ہوئی تھی پیر شریف کو، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ رکھ کر اس کو یاد کرتے تھے، مناتے تھے منڈے کے دن. تو اسی طرح قرآن پاک کی کئی آیات پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ زمانے میں ہونے والے کسی بھی واقعے کو جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر نعمت اتری ہے اس کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا. اسی طرح کسی قوم پر عذاب اترا ہے تو ان کو بھی یاد کرنے کا حکم دیا. تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور نعمتیں اتری ہیں تو اس دن کو یاد کرنے کا مقصد شکر الہی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئیں، تو ان کے تذکرے اور ان کو یاد کرنے کا بھی ہمیں حکم کہ ان واقعات پہ غور کریں. تو مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو قومیں عذاب کا شکار ہوئی ہیں تو ہم بھی اس طرح کی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہ دیں. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو، انہیں یاد دلاؤ اللہ کے دن. تو اللہ کے دن سے مراد وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اتری ہیں. تو ایک مقصد ہوتا ہے. اسی طرح جیسے ہم 14 اگست مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز آزاد ہوا اور مسلمان ایک آزاد ہو کر، یعنی جو آزادی سے پہلے جو مسلمانوں کو پریشانیاں تھیں تو اب وہ پریشانیوں سے آزاد ہو کر دین اسلام کما حق ہو اس کی تعلیمات پہ عمل کر سکیں. تو ملک پاکستان جیسی ایک عظیم نعمت ہمیں میسر ہے اور ہر سال 14 اگست کے موقع پر ہم اس کو مناتے ہیں اور اس کی آزادی کے مقصد پہ بھی غور کیا جاتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مقصد ہے. اسی طرح اب ہم جب دیکھتے ہیں ویلنٹائن ڈے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے کہیں بھی یہ دن، کیا ہمیں کوئی ایک راہ ملتی ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے کہ اسلامی تعلیمات میں کہیں کوئی ایسا تذکرہ ہو کہ ایسا بھی کوئی دن منایا جاتا ہو؟ ٹھیک. ہم آراء سے بزرگان دین وہ مناتے ہیں، ان کے مقصد ہیں اور ان کے مقصد بھی اچھے ہیں کہ اللہ والوں کی یاد کر کے ان کی عظمت و شان کا بیان کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک صالحین کا قرب حاصل کرتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور یوں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم نیک پرہیزگار بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے نیکی پرہیزگاری عطا فرمائے. تو ایک مقصد ہے. لیکن جب ہم اس ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دن کے مقصد میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو شرعی حوالے سے اس کی تائید کرتی ہو. ٹھیک ہے. اس دن کو اگر اس کے ڈیپ میں دیکھا جائے کہ اس دن کو اس کا مقصد یعنی بنیاد کیا بنی، خود اس دن کا جو لفظ ہے ویلنٹائن ڈے، یہ ویلنٹائن یہ خود ایک شخص کا نام ہے. اچھا. ویلنٹائن ایک شخص کا نام ہے. کسی بھی جرم میں کسی بھی وجہ سے اس کو روم کے بادشاہ نے قید کر لیا. ٹھیک ہے. قید کرنے کے بعد اس کو جیل میں جب ڈالا گیا تو اس جیل جو جیلر ہوتے ہیں، جو سپاہی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی جیلر کی جو لڑکی تھی اس کا اور اس عیسائی ویلنٹائن کا آپس میں عشق معاشقہ شروع ہو گیا. اب وہ روزانہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ پھول لے کر آتی اور یہ یعنی سرخ گلاب جس کو کہیں، تو اس طرح کے پھول اس کو روزانہ لا کر دیا کرتی اور وہ آپس میں جو عشق معاشقہ ہوتا ہے وہ ان کو موقع ملتے تھے. تو جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی جو اس وقت شاہ روم تھا، اس تک پہنچی کہ ایسے ایسے قیدی اور وہ اس طرح کی رنگ رلیاں منا رہا ہے وہ بھی جیل کے اندر، تو اس کی پھانسی کا آرڈر جاری ہو گیا. ویلنٹائن کی پھانسی کا آرڈر جاری ہوا. تو جب اس کو معلوم ہوا کہ اب میرے پھانسی کا وقت آ چکا ہے تو اس نے کچھ جو خواہشات ہوتی ہیں جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے
کیا خواہش ہے. تو اس نے پھر ایک لیٹر لکھا جو اس کی معشوقہ تھی، اس کے نام اس نے ایک کارڈ جس کو محبت نامہ کہا جائے وہ اس نے جاری کیا، اور اس کو بہرحال پھر ویلنٹائن جو شخص تھا اس کو سولی دے دی گئی، پھانسی دے دی گئی. اور جس دن وہ پھانسی دی گئی تو وہ 14 فروری کا دن تھا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ ایک محبت اور عشق محبت وہاں سے ایک سلسلہ یہ چلا، تو اگر اس دن کی ابتدا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کوئی مذہبی آدمی، کوئی نیک پرہیزگار آدمی، اور اس کے کوئی اچھے کارنامے اس میں ہوئے ہوں، کوئی نعمت الہی اس کو نصیب ہوئی ہو، اس طرح کی کوئی یادیں اس دن سے تعلق نہیں رکھتی. تو بلکہ اس دن کو اس کے سولی کا، پھانسی کا دن تھا. اور اس طرح پھر جو اس طرح کے طبقے سے تعلق رکھنے والے، اس ذہن کے جو لوگ تھے، تو انہوں نے پھر وہ 14 فروری کو منانا شروع کر دیا کہ یہ ایک محبت کا دن ہے، اظہار محبت کا دن ہے. تو گویا یہ عاشقوں کے لیے ایک بہت زیادہ ایک یادگار دن ہے کہ ایک بہت بڑا عاشق جو وہ اس دن کو مارا گیا تھا، پھانسی دی گئی تھی. ٹھیک. تو اب جو اس زمانے میں جو سابقہ زمانے تھا، اب یہ چونکہ سلسلہ بھی 14 فروری کا یہ چلتا رہا، اظہار محبت کا ایک دن تھا. اور جیسے آپ نے سوال کے اندر کہا کہ ہم بچپن میں یہ لفظ نہیں سنتے تھے، نہیں سنا تھا. یہ اگر غور کیا جائے تو جب سے یہ سوشل میڈیا عوام کے ہاتھوں میں آنے لگا ہے تو اس طرح کی پوسٹ اور یہ سب چیزیں آنے لگیں. ورنہ واقعتاً اگر جو ہمارے جو دادا پردادا ان حضرات نے تو یہ لفظ سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی کوئی دن تھا. تو اب چونکہ یہ مغربی تہذیب کے آزاد مادر پدر آزاد لوگ کہ ان کا یہ من چلا دن ہے. یہ اس دن میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یہ آپس میں اس طرح اظہار محبت اور اظہار محبت کے نام پہ جو کچھ طوفان بدتمیزی ان سے برپا ہونا ممکن ہوتا ہے وہ سب کچھ کرا کے اس دن کو وہ منا رہے ہوتے ہیں، اور اظہار محبت کا اس کو دن قرار دیا جاتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مغربی اس طرح کے کلچر کہ جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہوں، یعنی اس طرح کا انداز جس کی قطعاً نہ قرآن اجازت دے نہ حدیث شریف اس کی اجازت دے، دین اسلام اس کی کہیں پر بھی پذیرائی نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کر رہا ہو. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسا مغربی کلچر اب ہمارے مشرقی ممالک کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج گلی محلوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویلنٹائن ڈے جس کا بسا اوقات تلفظ بھی چڑھانے سے زبان پہ چڑھتا ہے، ایسے لوگ بھی ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، وہ بھی یعنی لگے ہوئے اظہار محبت. اب وہ اظہار محبت کیا ہے؟ وہ اظہار محبت نہیں ہے. اگر اس کو مفتی فضیل صاحب کی جو کتاب ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، تو بہت ہی ایک اس موقع پر جو ہو رہا ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو نام اس کا دیا ہے وہ روز عیسیاں، اس کا نام جو مفتی صاحب نے دیا ہے کہ یہ روز عیسیاں ہے، یعنی گناہوں کا دن ہے. اگر دیکھا جائے تو اس دن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس نام پر اظہار محبت کے حوالے سے تو بہت یعنی کبھی ترین افعال ہو رہے ہوتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا اس کے اندر ارتکاب کیا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمارا معاشرہ اب اس کام کی طرف کہ یہ دن کون سا دن ہے، دین اسلام کہاں اس کے منانے کی اجازت دے رہا ہے، جو دن جس طرح منایا جا رہا ہے تو قطعاً کہیں پر بھی دین اسلام اس کو منانے کی یہ مفتی صاحب کی کتاب کا تذکرہ فرمایا. تو یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ کتاب میں نے ابھی اپنے موبائل سے آپ کو دکھائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ موبائل میں بھی آ جاتی ہے، پی ڈی ایف کے اندر بھی ہے. دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، اردو زبان میں بھی ہے اور رومن زبان میں بھی ہے اور غالباً انگلش زبان میں بھی ہے. ہمارے استاد محترم مفتی محمد فضیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، مجلس افتاء کی پیشکش ہے المدینۃ العلمیہ کے ذریعے. مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے اور اس کتاب میں اس دن کی تاریخ بھی ہے اور اس کے حوالے سے پھر جو باتیں ہم کر سکتے ہیں، شرعی معاملات کو بیان کیا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے جو ہونے والی خرافات ہیں ان کا بھی بیان اس کے اندر موجود ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ویلنٹائن ڈے لکھیں گے، اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں رومن میں، یہ کتاب آپ کو شو ہو جائے گی اور جس زبان میں بھی آپ چاہیں جو میں نے آپ کو عرض کی ہیں ڈاؤن لوڈ کیجئے. بہت ہی کم ایم بیز کے اندر ہے اور اس کو پھر آپ لوگوں تک پہنچائیے، فارورڈ کیجئے. آپ کا یہ پہنچانا بھی انشاءاللہ ایک طرح کی نیکی کی دعوت ہے
اور اس کے ذریعے اگر کسی نے پڑھ لیا اور اس کی اصلاح ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی مختصر مدنی پھول بھی ہمیں مل ہی جائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، مفتی عرفان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ارشاد فرمائیے، اب اس کو جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کی ایک ہسٹری بیان کیا ہے اور ہسٹری کی بنیاد پر کہا کہ دیکھیں اس کو یہ ٹھیک نہیں تھا اس دن جس کو ہم یاد منا رہے ہیں، اور اس کے نام پر اظہار محبت ہوتا ہے اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی لوگ جو ہے نا اس کی ہسٹری کو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہسٹری نہیں تھی، یہ تو کچھ اور تھا اور بس یہ محبت کا دن ہے، تو کیا ہم اس دن نفرت کرنا شروع کر دیں؟ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن بہت ساری جو ہے وہ خرافات پائی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ ہسٹری کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے، اس کی خامیوں کو دور ہٹا دیا جاتا ہے ہسٹری میں جو پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس دن کے کو جو مطلقت لے لیا جاتا ہے کہ یہ تو محبت کے اظہار کا دن ہے، ہم تو محبت کر رہے ہیں اور آپ نفرت کا درس دیتے ہیں۔ تو کیا ہم اس کی جب مذمت بیان کرتے ہیں تو کیا یہ مذمت بیان کرنا کہ یہ نفرت کا دن کہلائے گا، کہ ہم اس کو نفرت کے طور پر منانے کا کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت کو منع کر کے نفرت کا درس دے رہے ہیں؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ اس دن جو خرافات ہوتی ہیں جس کو لوگوں کو نظر نہیں آتی، جو دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں، ان خرافات سے جو مسلمان بچنا چاہتے ہیں وہ کیسے بچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی جمیل صاحب نے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر کوئی بھی بات کہی جا سکتی ہے، لوگوں کا کہنا ہی ہوتا ہے، یہ تو کہنے سے وہ کہتے ہیں کہ کسی کا منہ نہیں پکڑا جا سکتا کہ بھائی یہ بات آپ نہ کہو۔ ہاں یہی کہ سمجھایا جا سکتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، یقینی بات دیتا ہے، اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا ادب کریں اور حیا کو بھی ملحوظ رکھیں۔ یہ اسلام کا درس ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ محبت سے روکا جا رہا ہے۔ جب اس کو ڈیپلی جا کر دیکھتے ہیں کہ بات ہے کیا، کیوں منع کیوں کیا جا رہا ہے، تو اصل جو بیسک ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ رسم و رواج جائز بھی ہیں اور رسم و رواج جو ہیں وہ ناجائز بھی ہیں۔ جو رسم و رواج جائز ہیں اسلام ان سے منع نہیں کرتا، اور جو رسم و رواج منع ہے اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام یقینی بات ہے کہ اس سے روکتا ہے۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہم اپنے ماں باپ سے کریں کیونکہ وہ ہمارے وجود کا سبب ہیں۔ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہم اپنے بھائیوں سے کریں اور اپنے مسلمان دیگر بھائیوں سے کریں۔ محبت کا اظہار اگر ہم نے کرنا ہے تو بڑوں سے کریں، ادب بھی کریں، ان سے محبت کا اظہار بھی کریں۔ محبت کا اظہار یہ تو جائز طریقے سے کہیں بھی ہو سکتا ہے، بندہ اپنی اہلیہ کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم غیر کی عورتوں کے ساتھ، اجنبی خواتین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگیں، شریعت تو قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر ویلنٹائن ڈے کے اندر جو رسم و رواج ہو چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کون ہے کہ جس سے پوشیدہ ہے؟ کرنے والے سب جانتے ہیں۔ جو دوسروں کی بچیوں کو اس طرح فلاورز دیتے ہیں یا محبت کا اظہار کرنے چاہتے ہیں، کیا وہ خود اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کوئی اس طرح پہنچے اور کوئی اس طرح جسارت کرے؟ یقینی بات ہے نہیں کر سکتے۔ بلکہ یہ ویلنٹائن ڈے کتاب جو مفتی فضیل صاحب نے لکھی ہے اس کے اندر تو اس بات کا بھی اظہار ہے کہ جہاں یہ رسم رائج ہے، بعض ممالک ایسے ہیں مغربی ممالک کہ وہ خود اس سے پریشان ہیں اور اس پریشانی کی وجوہات بے شمار، اور یہاں ہمارے ملک پاکستان کے اندر پہلے اس کا نام و نشان نہ تھا، اور اب لوگ اس گناہ کے اندر اترتے چلے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جیسے جیسے یہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ آپ حکم دیجئے ایمان والے مردوں کو
کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے ستھرا ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. ہم لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. پھر مسلمان عورتوں کو، خواتین کو حکم دیا گیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ آپ حکم دیجئے مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور پھر وہ کریں کیا؟ فرمایا کہ وہ کریں یعنی نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو ان کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے کھلی گمراہی ہے. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ ایز اے مسلم ہم یہ دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے. اور اسلام قرآن اور حدیث پڑھنے سے، فقہاء کرام کی کتابیں، علماء کرام کی، مفسرین کی کتابیں پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، اور دینی یہ گفتگو سننے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. اور جب ہمیں اسلام کا پتہ چلے گا تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی رسم ملنی چاہیے کہ جس کے اندر ہلچل ہو، بس دین سے کچھ دوری نظر آئے، اور ایسی ہو کہ جو گناہ کو ترویج دینے والی ہو. حقیقت میں جب ہم ایسی رسم کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس میں شیطان کی جو ہے وہ چالیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر باطن میں کیا ہے، کہ وہ غیر عورتوں کے ساتھ ملنے کے لیے، غیر عورتوں کے ساتھ یہ اظہار محبت کرنے کے لیے وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، کہہ کہ آپ جو ہے وہ محبت سے منع کر رہے ہیں، آپ نفرت کا درس دے رہے ہیں. کوئی بھی نفرت کا درس نہیں دے رہا، کوئی بھی محبت کا درس جو دے رہا ہے وہ اسلام کے مطابق دے رہا ہے، اور جو منع کر رہا ہے وہ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ جو اسلام کے بالکل عین مخالف ہیں. بس المیہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی رسم ملے کہ جو مغربی ممالک کرتے ہوں، جو کفار کا طریقہ ہو، بس مسلمان اس کے مطابق چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے. اب اسلام کے خلاف ہے، یہود و نصارہ نے کی ہے تو اس کو ترویج دیتے جا رہے ہیں، لیکن جو اسلام کے حق میں جا رہی ہے اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں سب کو خدا را یہی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہماری رہنمائی کس نہج میں کر رہا ہے، اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہمیں گناہ سے بچنا ہے، اور جو 14 فروری کو یہ گناہ کی رسم ہونے جا رہی ہے، یہ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پکا عہد کر لیں کہ ہم اس رسم کے بالکل بھی قریب نہیں جائیں گے. جنہوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں، خواہ وہ ہماری مسلمان بہنیں ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ سارے مسلمان ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں. جنہوں نے یہ نیتیں کر رکھی ہیں، یہ گناہ بری نیتیں، فوراً اس کو ترک کر دیں. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے گی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاک والمعصیت، اے معاذ بن جبل گناہ سے بچ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ گناہوں سے بچو، عبادت گزار بن جاؤ گے. محبت کرنی، آئیے حضور سے محبت کیجیے. محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت کے لیے دعائیں کریں. یہ دو محبتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کر دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے ایک نام ہوگا. انشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے دونوں ہی مفتیان کرام نے اس دن کے حوالے سے روشنی فرمائی ہے. دل زندہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں دل میں اثر بھی کریں گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا. ہمیں خود بھی بچنا ہے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے بچوں کو، اپنے جو دوست احباب ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ہے. اور اس دن کی جو بھی ایک مذمت ہم کر سکتے ہیں جو اچھے انداز سے، جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کو ہمیں بیان کرنا ہے. اور نیکی کی دعوت ہم نے انشاءاللہ عام کرنی ہے. خود اس دن کو اگر آپ اس کی جو سمجھ لیجیے نحوست کہہ لیجیے یا کیا کہہ لیجیے، اس سے بچنا چاہیں تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول رکھیں. مدنی چینل پر اپنا وقت گزاریں. انشاءاللہ اس دن بھی علم دین سے مبروز سلسلے انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ دیکھ سکیں گے، اور اچھی چیزیں سیکھیں گے تو انشاءاللہ بری باتوں سے محفوظ رہیں گے. اچھے کاموں میں مشغول ہو جائیں گے تو برے کاموں کا انشاءاللہ وقت ہی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. مفتی جمیل صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی، ایک چاچے کی بیٹی تھی، اس سے دودھ میری ماما نے پلایا تھا، کیا وہ ہمارے خاندان میں آ سکتی ہے؟ مہربانی آپ کی بتا دیں. دو
جی جی، چچا کی بیٹی کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا تو کیا حکم؟ شرعی حوالے سے اتنا ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے کہ جس بھی عورت نے کسی بھی بچی کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اس کو دودھ پلا دیا ہے تو وہ بچی اس دودھ پلانے والی عورت کی رضائی بیٹی بن جاتی ہے. یعنی دودھ کے رشتے کے حوالے سے اس کا حکم بیٹی کی طرح ہے. جس طرح سگی بیٹی ہوتی ہے اسی طرح یہ دودھ پینے والی لڑکی بھی اب بیٹی بن گئی. تو جس طرح سگے بہن بھائیوں کا نکاح نہیں ہو سکتا چاہے وہ بھائی عمر میں بڑا ہو یا جڑواں پیدا ہوا ہو یا بعد میں پیدا ہوا ہو، یعنی چھوٹے بڑے، اور ہم جڑواں بھائی سے بھی نکاح کسی عورت کا نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے اس کے جتنے بھی بیٹے ہیں، چاہے وہ ساتھ ان دونوں کا بچوں کا دودھ پینے کا زمانہ ایک ہو یا عمر میں بڑے ہوں یا بعد میں پیدا ہونے والے ہوں، تو اس عورت کے تمام بیٹوں کا نکاح اس دودھ پینے والی بچی سے نہیں ہو سکتا. عوام میں یہ چیز غلط مشہور ہے کہ جس بچے نے دودھ پیا ہے اور بچے بچی صرف انہی کا نکاح حرام ہوتا ہے، وہی رضائی بہن بھائی بنیں گے. پہلے یا بعد میں پیدا ہونے والے بچے رضائی بہن بھائی نہیں بنیں گے. ایسا نہیں. رضاعت ثابت ہونے کے لیے یعنی دودھ کے رشتے کے ذریعے حرمت ثابت ہونے کے لیے جو زمانہ ہے وہ 2.5 سال ہے. اور 2.5 سال سے مراد انگریزی سال نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اعتبار سے جو ہجری سن ہوتا ہے وہ 2.5 سال یہاں پر مراد ہیں کہ رضاعت ثابت ہونے کے حوالے سے. لیکن جہاں تک دودھ پلانے کی جو حرمت ہے، جواز یا عدم جواز ہے، تو وہ 2 سال ہے. یعنی اسلامی اعتبار سے جب بچہ یا بچی، اس میں کسی کا فرق نہیں ہے، تو بچہ یا بچی جب 2 سال اسلامی اعتبار سے اس کی عمر مکمل ہو جائے، مثال کے طور پہ اگر یکم جمادی الاولی کو کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اگلا یکم جمادی الاولی اور پھر اس کے بعد اگلا یکم جمادی الاولی کو وہ 2 سال کا ہو چکا ہے، تو اب اس کے بعد اس کو دودھ پلانے کی اجازت نہ لڑکے کو ہے نہ لڑکی کو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بالکل واضح رہنا چاہیے. جو مفتی صاحب نے پورا مسئلہ بیان فرمایا وہ پیش نظر رہنا چاہیے. اس حوالے سے الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے باقاعدہ ہم نے کیے اور مفتی صاحب کے ساتھ بھی ہم نے کیے رضاعت کے حوالے سے، تو وہ آپ سماعت فرمائیں. مزید اگر معلومات لینا چاہیں، اگر اس سے آپ کو پوری بات سمجھ نہ آئی ہو تو دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. عبد الباسط بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک آگے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز جو آگے پڑھ رہا ہے وہ تو مطلب اس کے جا سکتا ہے اپنی جگہ سے، اگر پیچھے بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو، یا اس کو بھی بیٹھا رہنا چاہیے تو پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہو نماز، یا اس کے جانے کی اجازت ہے اس کو؟ جی حضور. یہ غالباً جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا شخص نماز پڑھ رہا ہے، تو جو آگے نماز پڑھ رہا ہے وہ نماز اگر پڑھ چکا ہے تو پیچھے اگرچہ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا یہ گزر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ ہماری یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جو شخص آگے ہے وہ نماز اگر مکمل کر چکا ہے اور اب جانا چاہتا ہے تو اب جو اس کے پیچھے شخص ہے وہ اگرچہ نماز میں ہے تو اگلا جو نماز پڑھ چکا ہے وہ دائیں یا بائیں کسی طرف بھی گزر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ بیچ والا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اگر بیچ والے شخص نے نماز پڑھ لی ہے تو یہ شخص بھی چاہے تو دائیں یا بائیں کسی طرف بھی گزر سکتا ہے. یہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں کہلائے گا جو گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس حوالے سے ایک مدنی گلدستہ امیر اہل سنت کا بھی بہت پہلے ایک جاری ہوا تھا جس میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو ایک پریکٹیکل طریقہ ہے، یعنی آگے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو پڑھ رہا ہو اور گزرنا چاہیں تو اب کیا کرنا ہے، کیا احتیاطیں ہیں، کب گزر سکتے ہیں کب نہیں گزر سکتے. تو وہ آپ گلدستہ تلاش کریں گے کہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ پر تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا. ایک اور کال مفتی جمیل صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے مثلا $100 قرضہ لیا اور اس وقت ڈالر کا جو ریٹ تھا وہ 95 چل رہا تھا. کچھ ٹائم کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے میرے $100 واپس کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آج کے اعتبار سے آپ کو دوں گا. مثلا اب جو ہے ریٹ 80 ہو چکا ہے، 80 ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو 95 کے اعتبار سے نہیں دوں گا بلکہ میں آپ کو آج کے اعتبار سے دوں گا، 80 کے اعتبار سے دوں گا. تو جب انہوں نے قرضہ لیا تھا اس ٹائم جو ہے ڈالر کا ریٹ 95 تھا
اور اب جب واپس لینے کا ٹائم آیا تو وہ 80 کے اعتبار سے دے رہے ہیں. اس بارے میں حکم شرعی کیا ہے کہ وہ آج کا اعتبار کریں گے یا جب قرض لیا تھا جب کا اعتبار کیا جائے گا؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ تعالی خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً بلکہ یقیناً کہہ لیں کہ پاکستان سے نہیں ہوں گے. جی فرمائیے. دیکھیں شرعی حوالے سے جیسے قرض ہے تو قرض کا شرعی حکم یہی ہے کہ جس جنس کا مال قرض دیا گیا ہے، جیسے جنس کا جس کیٹیگری کا، ٹھیک ہے، تو جیسے ڈالر دیے گئے ہیں تو قرض میں واپسی ڈالر ہی کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ڈالر ہوگا. اب بھلے ڈالر کی ویلیو کم ہو گئی ہو یا بڑھ گئی ہو یا سیم ریٹ چل رہا ہو. ٹھیک ہے. تو جیسے انہوں نے $100 قرض دیا تھا تو قرض میں اصل یہی ہے کہ قرض جتنا لیا تھا اتنا ہی واپس کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب اس کو کسی اور کرنسی میں تبدیل کرنا تو اصل قرض کا حکم تو وہی ہے. اب اس کے اندر ان کو نقصان ہو یا نفع ہو، یعنی قیمت گھٹنے یا بڑھنے کی وجہ سے، تو اب اس کا اعتبار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ $100 ہی واپسی لیں گے اگرچہ اس کی ویلیو کم ہو گئی ہو یا زیادہ. ٹھیک ہے. تو ہر کرنسی کے اندر یہ ہوگا. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم نے پیسوں میں قرض دیا تھا، اس وقت دیا تھا تو اس کی ویلیو کیا تھی اور اب کیا ہو گئی ہے، تو ڈالر یہ ہے وہ ہے، تو یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی. اس کا نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پہ آج سے اگر 5 سال پہلے کسی نے 1 لاکھ روپے پاکستانی کسی کو قرض دیا تھا تو 5 سال کے بعد اب وہ قرض واپسی لوٹانا ہے، تو اب یہ نہیں آئے گا کہ اس وقت چونکہ ڈالر اتنے کا تھا تو اس وقت 1 لاکھ میں سونا اتنا آ جاتا تھا اور اب تو اتنا آتا ہے، زیادہ دو تو اب زیادہ دو، یا اس وقت کی ویلیو کو سامنے، ایسا نہیں ہوگا. تو قرض میں حکم شرع یہی ہے کہ جس کیٹیگری جس جنس کا مال بطور قرض لیا تھا اسی کا مثل واپس دیا جائے گا. تو روپے قرض لیے تھے تو روپے، اور اسی طرح ڈالر قرض لیے تھے ڈالر. ہاں اب یہ ہے کہ ڈالر میں دینا مشکل ہو رہا ہے تو اب کسی اور جنس کے اندر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو ایک الگ صورت ہے، صلح کی صورت ہے. اور اس میں جو جزیات فقہ کے سامنے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو قبضے کے وقت اگر کوئی دوسرا مال دیا جا رہا ہے تو جس وقت قرض لیا تھا تو اس قرض لینے کے وقت اس کی جو قیمت تھی اسی قیمت پر صلح کی جائے گی. ٹھیک ہے. تو حضور ویلنٹائن ڈے پر ہم نے گفتگو کی. سوال یہ ہے کہ مدر ڈے، سسٹر ڈے، فادر ڈے، ڈے ہی ڈے ہیں، یعنی کوئی ڈے تو روزانہ ہوتا ہی ہے لیکن منانے کے اعتبار سے بھی اب بہت سارے ڈے شروع ہو چکے. تو اس طرح کے ڈیز بھی ہوتے ہیں نا کہ ماں کے نام کا، باپ کے، تو یہ منائے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی شریعت کلام کرتی ہے؟ دیکھیں شریعت مطہرہ نے ماں باپ سے محبت کا کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ سال میں ماں باپ کو اگر یاد کیا جائے یا کبھی یاد آ جائے ان کی تو وہ ایک فلاں دن ہے، یا بہنوں کو یاد کرنا ہے تو فلاں دن میں ہی یاد کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو اگر کوئی بنظر محبت ان کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب یہ چاہے روزانہ دیکھیں، سبحان اللہ، دن میں جتنی مرتبہ دیکھیں، سبحان اللہ. تو ماں باپ سے محبت کے سال میں ایک ہی دن کی جائے گی، یا بہنوں سے جو محبت ہے، صلہ رحمی ہے، تو وہ سال میں ایک ہی دن کی جائے گی. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی مسلمان ہے اس کے جو بھی ریلیشن جس سے ہیں، وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں، یا اپنے اس کے بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، اپنے اساتذہ ہیں، اپنے شاگرد ہیں، اپنے دوست و احباب ہیں، تو کسی بھی مسلمان سے متعلق دوسرے مسلمانوں سے اظہار محبت کا کوئی الگ سے مخصوص دن اسلام نے مقرر نہیں کیا. کوئی بھی مسلمان ہے تو اس کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک مہینہ یا کوئی سا بھی سال ہو، وہ سارے مسلمانوں کے لیے محبت میں یکساں ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو پہلا دن تھا ویلنٹائن ڈے، اب اس کو ہم اس کے جو بھی آج کل اس کا ہے ایک بنا ہوا سینیریو، اس حوالے سے ہم اس کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. ہم یعنی یہ بھی قطع نظر کرتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کیا تھی، لیکن اب جو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا نا. چلیں اس کو ہٹا دیں. میاں بیوی کا اس دن اظہار محبت کرنا، اور یہ اس کو بھی لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس دن منع ہو جائے گا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں اس بات کو غور کیا جائے کہ جیسے کہ مفتی عرفان صاحب نے اس پہ تفصیلی کلام فرمایا ہے کہ ہم فی نفسی محبت سے منع نہیں کر رہے، خلاف شرع محبت سے منع کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میاں بیوی کے درمیان تو الفت اللہ تبارک و تعالیٰ
پیدا فرماتا ہے. یہ نکاح کی برکات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، تو اس قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مرد اور عورت جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان اللہ تعالیٰ الفت و محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے کہ لڑکی اپنے والدین کے گھر چھوڑ کر اب یہ سب کچھ اپنا اگلی لائف شوہر کے نام کر دیتی ہے، اور 2 4 5 دن کے بعد بھی اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی ہے تو واپس آنے کی ایک دم جستجو پیدا ہونے لگتی ہے کہ اس کو اب لگتا ہے کہ اب اصلی گھر میرا دنیاوی زندگی میں اب شوہر کا گھر ہے. تو میاں بیوی کے درمیان جو محبتیں ہیں یہ برقرار رہنی چاہیے، لیکن اب اس محبت کے اظہار کے لیے ہم وہ سہارا استعمال نہ کریں جس سہارے کو مذموم طریقے سے منایا جا رہا ہو. تو اب یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ایک ایسے شخص کی یاد ہم منا رہے ہیں کہ جس کا اسلامی حوالے سے کوئی شخصیت ہی نہیں بنتی وہ. تو اب ایسے شخص، اس کا کارنامہ بھی کوئی اچھا تو تھا ہی نہیں جس کی وجہ سے اس کو پھانسی دی گئی تھی. تو اب اس کی یاد میں ہم اپنے جو مقدس میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے اس کو اس کی یاد میں کیوں ڈھالیں؟ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ایک آدمی کے اوپر عورت کے حقوق ہیں، اسی طرح عورت کے اوپر مرد کے حقوق ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں. بندہ اپنی بیوی سے اظہار محبت صرف یہ 14 فروری ویلنٹائن ڈے ہی کو کیوں، پوری زندگی کرے. یہ جو آدمی اپنی بیوی کو ایک لقمہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا ایک باعث بنتا ہے. تو میاں بیوی کے جو بھی معاملات ہیں رشتے کو بہتر سے بہتر بنانے والے، تو اس کو اس غلط یعنی ویلنٹائن ڈے سے مربوط نہ کریں. اظہار محبت ہو تو اس دن کے حوالے سے نہ کریں، پوری لائف اظہار محبت ہونی چاہیے، اور محبت اور پیار سے ہی یہ رشتہ چلتا ہے. بے شک. جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک تھوڑا سا وہ سوال ہے کہ میسیج کے ذریعے پوچھا گیا ہے کہ جو قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو کیا ان کو سلام کیا جا سکتا ہے اور ان کو ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرما دیں. کوئی آدمی قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہا ہے تو وہ ایک عبادت کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے. تو کسی بھی شخص جو عبادت میں مصروف ہو تو اس کی عبادت میں خلل نہیں لانا چاہیے. اور ایسے موقع پر اگر سلام کریں گے تو سلام کرنے کی صورت میں اس کی عبادت میں خلل آئے گا، وہ متوجہ ہوگا. اور پھر مزید ہے کہ اب سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کریں گے تو بس اوقات اس کو اذیت میں وہ پڑ سکتا ہے. تو اس حوالے سے ایسے شخص کو سلام نہ کریں. ہاں اگر کسی نے سلام کر دیا تو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس کے اوپر جواب دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی